الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 158 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ وإلهكم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ، یقیناً صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت قدردان، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس میں سے جو ہم نے نازل کیا، جو بینات ہیں، جو ہدایت ہیں یا نشانیاں ہیں، والہدا، اور ہدایت کو، من بعد اس کے، ما بیناہ للناس، کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا، واصلحوا، اور جنہوں نے اصلاح کی، وبینوا، اور جنہوں نے کھول کر بیان کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وإلہکم الہ واحد، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو الرحمن الرحیم، وہی ہے جو بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔
فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ معلوم ہے کہ صفا اور مروہ مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کی ایک جانب دو پہاڑیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے ہم سب جانتے ہیں کہ صفا مروہ کی جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جو بالکل بیابان تھی، کوئی اس میں زراعت نہیں تھی اور کوئی وہاں رہنے والا بھی اس وقت نہیں تھا، چھوڑا، تو جب واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کو آوازیں دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ کہیں یہ فیصلہ کرنے میں اور بیوی اور بچے کی محبت جو ہے وہ غالب نہ آ جائے اور یہ فیصلہ متزلزل نہ ہو جائے۔ تو اماں ہاجرہ نے پیچھے سے آواز جب دیکھی کہ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے، تو ایک بات پوچھی کہ آپ اپنے کسی سوچ کی وجہ سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کے حکم پر یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ یہ بھی ایک بڑے ایمان کی بات ہے کہ جب کوئی ایک شخص جس پر وحی آ رہی ہے وہ تو اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہے کہ جی مجھ پر وحی آئی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، لیکن یہ بات سوچیں کہ ام المومنین جو حضرت اماں ہاجر جو ہیں وہی ان پر نہیں آتی، اور اماں ہاجرہ جو ہے وہ نبی نہیں ہے، وہ ایک مسلمان ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر مسلمان ہوئی۔ یعنی آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساتھی یا صحابیاں ہیں، لیکن خود نبی نہیں ہیں کہ ان پر وحی آتی ہو۔ لیکن ایمان کی مضبوطی ایسی ہے کہ وہاں بیابان میں بچے کے ساتھ جب یہ بات سن لی ہے کہ اللہ کے حکم پر یہ کام ہو رہا ہے، تو پھر کہا کہ آپ جائیں، اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کرے۔ اب جہاں کہیں بھی آپ کتاب و سنت میں انبیاء کے واقعات کو پڑھیں گے اور انبیاء کے تربیت یافتہ لوگوں کے واقعات کو پڑھیں گے، آپ کو یہ بات کامن نظر آئے گی کہ وہ ایمان اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام اسباب کو نہیں سمجھتے۔ یعنی جس وقت کوئی حکم آیا ہے، سبب اسباب کیا ہیں، وہ کیسے ہوں گے، یہ کام کیسے ہو جائے گا، اس جانب ان کی توجہ نہیں رہی، بلکہ جب ان کو یہ پتہ لگا کہ یہ کام اللہ کی رضا کی خاطر ہو رہا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، تو بس وہ کیا ہے جو مطلوب ہے، اس کے نتیجے میں آگے کیا ہوگا وہ خالصتاً اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ تو اس لیے زندگی میں جب یہ پتہ ہو کہ کام جو کر رہے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور یہ کام اللہ کی طرف سے ہمارے لیے فرض ہے، تو اس کام کو کرتے ہوئے حالات کیسے ہیں، کس قسم کے ہیں، اس جانب توجہ ہونے کے بجائے اس جانب توجہ ہونی چاہیے کہ اس کام کو کرنا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب زندگی میں مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم دعا مانگتے ہیں، اور دعا مانگنے میں بھی نا ہم اللہ رب العزت کو بتاتے ہیں کہ اللہ ایسے کر دے، ایسے کر دے، یہ سبب بنا دے، یہ بنا دے، فلاں کو یہ کر دے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی چونکہ اسباب کی گردی گھومتی ہے، تو ہم اس وقت بھی وہی چیز فوکس کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں فوکس جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ سے خیر مانگنے پر کرنا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ اس مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکال دے، یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ میرے پاس چاقو آ جائے اور میں اس کا پیٹ پھاڑ کے باہر نکل جاؤں، اس کو کوئی مسئلہ بن جائے اور یہ سمندر سے باہر نکل کے مجھے کوئی اگل دے۔ وہاں پر صرف اتنا ہے کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں، میرے سے غلطی ہو گئی۔ اس سے آگے کیا ہونا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ پہنچ رہے ہیں،
قوم کہتی ہے کہ انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی رستہ بتائے گا۔ کیا بتائے گا؟ کیسے بتائے؟ کیا ہوگا؟ اس کی طرف توجہ نہیں۔ اس لیے جہاں بھی زندگی میں ایسے حالات ہیں کہ سمجھ کچھ نہیں آ رہا، اسباب کوئی نہیں نظر آ رہے، وہاں پر صرف یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں آپ کی خیر کا طلبگار ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ کیا ہو، اب سب اسباب تو کوئی نہیں، اور ضمناً یہ بات آ گئی ہے، چلیں اس کو بھی کر لیتے ہیں کہ مومن جو ہے نا اس طرح کا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جب پہنچے ہیں نا اور درخت کے نیچے جا کے بیٹھے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو ان کی صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جہاں بڑے ناز و نام میں تھے، ایک بچپن سے لے کر بڑے ہوئے تھے، فرعون کے محل میں آنا جانا تھا، تو وہاں پر ہی دشمنی بن گئی، اور دشمنی بھی ایسی ہے جس کی خبر آ کر بتا دی ہے اس بندے نے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، تو فرعون کے جو حواری تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے، اور یہ محل میں ایک بنی اسرائیلی آ کر اتنی لائف انجوائے کر رہا ہے اور سارا کچھ اس کو بڑا جو ہے نا ہر جگہ کی ایکسیس ہے اور سارا کچھ۔ تو ان الملأ یأتمرون الیک لیقتلوک، یہ جو چودھری سردار بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پہلے سے ایک سازش بن لی ہے کہ وہ اس معاملے میں آپ کو قتل کر دیں، اس سے پہلے کہ آپ کا کیس جائے یا کچھ معاملہ ہو یا آپ کی کوئی سفارش ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، آپ کو قتل کریں گے۔ اب خوف یہ ہے کہ جان کا خوف بھی ہے، علاقہ بھی چھوڑا ہے، سب کچھ کر کے جہاں پہنچے ہیں وہاں آگے کوئی جاننے والا نہیں، کوئی صورتحال نہیں۔ وہاں یہ دعا مانگ رہے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں صرف آپ کی طرف سے جو خیر ہے اس کا طلبگار ہوں، میں فقیر ہوں اور دینے والی ذات آپ کی۔ اب اس دوران انہوں نے وہ سارا منظر دیکھا ہے جس کے قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے، ہم سب کے علم میں ہے وہ منظر کہ جی دو خواتین ہیں، وہ پانی نہیں پلا پا رہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جی یہ کام میں اس وقت ان کی ہیلپ کے طور پہ کر سکتا ہوں، اٹھے، ان کے جانور پکڑے، پانی پلایا، طاقت اللہ نے دی تھی، واپس آ کے ان کو دیے، پھر آگے بیٹھ گئے۔ ابھی ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی پریشانی ہو اور اس قسم کی پریشانی، جہاں جان کے بھی لالے پڑے ہوں، ہجرت بھی کی ہوئی ہو، پلے بھی کچھ نہیں ہو، آگے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کسی کا مسئلہ دیکھنے اور سننے کرنے اس کی ہیلپ کرنے کی ہم پوزیشن میں ہوتے ہیں؟ بات نہ کرو میرے ساتھ، میرے سے اس وقت کسی چیز کی توقع نہ کرو، میں خود بڑے کرائسس میں، میرے اپنے بڑے مسئلے ہیں۔ مومن ہر وقت خیر پھیلانے والا ہی ہوتا ہے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی کہ ام المومنین حضرت ہاجرہ یہاں پہ اس حالت میں پہنچی، اب کیا کریں؟ تو ارد گرد دیکھنا شروع کیا کہ جی کیا کریں، بچہ ہے پاس، سارے معاملات ہیں، تو یہ دو ٹیلے ہیں صفا اور مروہ کہ وہاں پر جاتی ہیں، اوپر تھوڑی اونچی جگہ پہ جا کے بندہ دور تک دیکھ سکتا ہے، تو وہاں پر دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں کہ جی میں دیکھوں کہ کوئی بندہ، کوئی قافلہ، کوئی چیز نظر آئے کہ جی کچھ اس سے کچھ ہم کر سکیں۔ اب صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، اور بیچ میں وہ جگہ آتی ہے جہاں آج گرین لائٹس، کہ جہاں ان کو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے، تو اس ایریے کو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے کراس کر رہی ہیں، اور باقی کا سارے چونکہ بچہ نظر آتا ہے دور سے، تو صفا مروہ یہ 7 چکر لگائے ہیں۔ ان 7 چکروں کو لگاتے ہوئے ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے حالات کیا ہوں گے، اور ان کی نیت کتنی خالص ہوگی کہ رب کائنات نے اس کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا ہے، اور جن 2 پہاڑیوں کے اوپر انہوں نے یہ چکر لگائے اللہ نے ان کو اپنا نشان شعائر اللہ کہہ دیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے نہ اس کے اوپر کوئی اپنا نور گرایا ہے، نہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ کوئی اور کام ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شعائر قرار دے۔ اللہ رب العزت ان 2 پہاڑیوں کو اپنی نشانی صرف اس لیے قرار دے رہے ہیں کہ وہاں پر اللہ کی ایک بندی نے جس عزم اور استقلال کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ پر جس یقین اور بھروسے کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس
چکر کے دوران انہوں نے اللہ کا ذکر کر کے جو دعائیں مانگی ہوں گی، جو ان کے دل کی کیفیت ہوگی، اللہ کو وہ پسند آئی۔ تو نتیجتاً کیا ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور وہ ساری حرکت جو ہے نا، وہ اللہ رب العزت کے لیے نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک نشانی بنا دی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بات فرمائی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ قیامت تک کے لیے جن چیزوں کو اللہ نے اپنا شعار قرار دیا ہے، شعائر جو ہیں، جو بھی ان کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کا شعار سمجھتے ہوئے اس چیز کی تعظیم کرتا ہے، یہ اس بندے کے دل کے اندر تقویٰ کی علامت میں سے۔ اب قیامت تک میں آنے والے لوگ ان ساری چیزوں کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھیں گے اور دل کے اندر ان کو مقام دیں گے جن کو اللہ نے اپنا شعار بنایا۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی ہم یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جو سمبولک چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اب پاکستان کی ایک سمبل کیا ہے؟ مینار پاکستان۔ کہنے کو تو سیمنٹ اور اینٹوں کا اور جو ہے نا سریے کا ایک بلڈنگ ہے نا، لیکن اس کی ایک تعظیم، کیونکہ وہ ایک سمبل ہے پاکستان کی، ایک علامت ہے پاکستان کی، تو اس لیے مینار پاکستان۔ اور ہر دنیا کے ملک میں یا کسی خاص آئیڈیالوجی یا کسی خاص چیز کا کوئی نہ کوئی سمبل ہوتا ہے۔ تو دین اسلام کے بھی کچھ شعار ہیں، کچھ سمبلز ہیں، اور ان شعائر کی پابندی، ان کی تعظیم، ان کا خیال اور ان کے لیے دل میں جگہ رکھنا، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ کسی ملک کے جو سمبلز ہیں یا سمبولک جو چیزیں ہیں، ان کی بڑی قدر کرنے والے لوگ دین کے معاملے میں آ کے بالکل پیچھے چلے جاتے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان سے دستبردار ہو جانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، جو قربانی کے جانور ہیں، ہدی جو ہیں، ان کو بھی شعار بنایا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں رہنے والے لوگ جو ہے، وہ اس حوالے سے بعض باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دینا بہتر تھا، کوئی واٹر کولر لگا دیں، کوئی اور چیز کام کر دیں، لوگوں کی خیر ہو جائے، یہ جانور ذبح کرنے سے کیا مل رہا ہے۔ وہی لوگ اپنی سالانہ برتھ ڈے کے اوپر، اینیورسری کے اوپر، یا اپنی شادی یا اپنی ذاتی زندگی کی چھوٹے چھوٹے جو علامتیں ہیں، ان پر اس سے کہیں زیادہ خرچ کر دیں گے، وہاں کچھ نہیں یاد آئے گا، اور اس سے بڑھ کر آگے پھر یعنی مختلف قسم کی جو تقریبات ہیں ان پر کروڑوں خرچ ہو جائیں گے۔ یعنی پورا پاکستان جو ہے وہ 23 مارچ کی پریڈ کو ایک سمبل کے طور پہ دیکھتا ہے۔ وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ جی یار اتنے جہاز اڑانے، اتنے فوجیوں کو یہ جو ہے نا ایکسرسائز کروانے اور بوٹ بجانے کی کیا ضرورت ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یار یہ ایک اسٹیٹ کی قوت کی علامت اور اس کے اظہار کا دن ہے، تو وہاں پر خرچہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ ہم ایک نیشن کے طور پہ وہ دن مناتے، تو بھائی جب نیشن کے طور پہ مناتے ہیں، سارا کچھ مناتے ہیں، تو دین کی جو چیزیں منانے والی ہیں یا جن کا اظہار کیا جانا ہے یا جن کو گلوریفائی کرنے کی ضرورت ہے یا جن کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، ان چیزوں کے ساتھ محبت رکھنا، ان کی طرف نسبت کرنا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ بنیادی پرابلم ان چیزوں سے یا اس مخصوص چیز سے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے اس سے، اور وہ آئیڈیالوجی دین ہے، اللہ رب العزت کی بات کو ماننا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے۔ اب فرمایا جو کوئی حج پر جائے اور عمرے پر جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف کرے۔ طواف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے گرد گھومنا یا کسی چیز کے کو ملازمت اختیار کرنا، کسی کے ساتھ پختہ ایک تعلق بنانا۔ تو اسی سے یہ چیز ہو گئی، کیونکہ حاجی یا جو عمرہ کرنے والا جب جاتا ہے تو کیونکہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتا ہے، صفا مروہ کے چکر لگاتا ہے، اس کو لازمی پکڑتا ہے، تو وہاں سے طواف کا لفظ شروع۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ کیوں یہ کہا گیا کوئی گناہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ کے حج اور عمرے پہ جو کانسیپٹس تھے، ان میں سے ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ بیت اللہ کا تو طواف کیا جائے گا، لیکن صفا اور مروہ کا طواف کرنا گناہ ہے۔
اور وہ صفا مروہ کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور بعض لوگ جو صفا مروہ کی طرف جاتے بھی تھے تو انہوں نے بت نصب کر رکھے تھے، اور وہ ان بتوں کے پاس جاتے تھے لیکن صفا مروہ کی تعظیم کے قائل نہیں تھے، اور نہ صفا مروہ پہ جو ہے وہ صحیح کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو کانسیپٹ تھا اس کو ختم کر دیا کہ جی صفا مروہ کی سعی کرنا یہ گناہ ہے، بلکہ فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے یا ان کا چکر لگائے۔ اور ساتھ فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو بندہ بھی نیکی کا کام خوش دلی کے ساتھ کرے۔ تطوعاً ہوتا ہے کسی کام کو خوش دلی کے ساتھ کرنا، اچھے انداز میں کرنا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ طوعاً او کرہا، خوش دلی کے ساتھ یا کراہیت کے ساتھ، ائتیا طوعاً او کرہا، تو تطوعاً خوش دلی کے ساتھ۔ اسی لیے جو نوافل ہے نا ان کو بھی تطوع کہا جاتا ہے۔ ایک ہے فرائض، وہ تو فرض ہے نا، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، چھوٹ نہیں ہے اس میں۔ تطوعاً کوئی کام آپ کیا کیسے کرتے ہیں، یعنی خوش دلی کے ساتھ اضافی کرنے کو تیار ہیں، اس جتنا فرض ہے اس سے زیادہ کرنے کو تیار ہے۔ آپ کو جاب ملی ہے کہ یار آپ نے یہاں پر 9 to 5 جاب کرنی ہے، آپ کہتے ہیں یار 5 بجے کام ختم تو میں کر کے جا سکتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا 6 بجے تک بیٹھتا ہوں تاکہ زیادہ کچھ ڈیلیور کر سکوں۔ تو یہ جو 6 بجے خوش دلی کے ساتھ بیٹھنا، ایک ہے کہ جی آپ مجبوری کے ساتھ بیٹھیں، لیکن خوش دلی کے ساتھ بیٹھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے تطوعاً ہے۔ تو فمن تطوع خیرًا، جو کوئی خیر کا کام خوش دلی کے ساتھ کرے، فإن اللہ شاکر علیم، یقینا اللہ تعالیٰ بہت قدردان اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ کام کرنا، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ بھی بڑا اہم بات۔ بہت سارے کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو عذاب ہوگا، اور یقیناً وہ بھی ایمان کے حصے میں سے ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان کا نام۔ تو بہت سارے کام ڈر کی وجہ سے بندہ کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ڈر بھی دیا اور جنت کی لالچ بھی دی ہے، اور جنت اور جہنم کے جنت کی امید میں اور جہنم کے خوف میں انسان اپنے ایمان کو ٹٹولتا ہوا زندگی گزارتا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو لیول ہے نا، یہ صرف اس لیول، اس سوچ کے ساتھ بندہ صرف فرائض کر سکتا ہے۔ یعنی میں فرض کام کروں گا کیونکہ وہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، چونکہ وہ جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ میں حرام سے جو فرض چیزیں ہیں جو بس جس سے بچنا بہت ضروری ہے اس سے بچوں گا، اس لیے کہ اگر نہیں بچوں گا تو مجھے گناہ ہوگا، مجھے عذاب ہوگا۔ اس سے آگے بڑھ کر جب بندہ یہ لیول اچیو کر لے، اور یہ بھی بہت ایک اہم لیول، یعنی کہ اس کی کوئی اہمیت کم ہے، لیکن اس لیول سے اوپر وہ جو احسان کا لیول ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ رب العزت کی مراقبت کا احساس کرتے ہوئے پھر اللہ کی محبت میں خوش دلی کے ساتھ بندہ ایک کام کرے۔ میرا مال خرچ ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق دے دی کہ میرا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا، وگرنہ کسی اور کام پہ بھی تو خرچ ہو جاتا، خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی آفت آ جاتی تو وہاں لگ جاتا۔ اللہ رب العزت نے مجھ پر فضل فرمایا کہ میرا مال جو ہے وہ خیر کے کام میں لگ، میرا وقت جو ہے وہ کہیں اور بھی تو لگ سکتا تھا، یہ وقت میرا اللہ کے کام میں لگ گیا، اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات کیا ہے؟ تو آگے بڑھ کر خوشی کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے اضافی کام کرنا، اور اس میں سب سے جو اہم کام وہ ہیں جن کا کسی کو پتہ نہ لگے۔ اسی لیے رات کی جو نماز ہے، جو تہجد ہے، جو قیام اللیل ہے، وہ لوگ کر سکتے ہیں جو خوش دلی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، کہ کسی کو نہیں پتہ چل رہا، صرف بندے کو پتہ ہے اور اس کے رب کو پتہ ہے، وہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہے، خوش دلی کے ساتھ کھڑا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع مل گیا ہے، مجھے اپنے رب سے کوئی باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ چھپا ہوا صدقہ جس میں جو حدیث آتی ہے کہ جی 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سائے میں جگہ دیں گے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں کو نہیں پتہ چلتا، یعنی اس حد تک مبالغے سے کہ کسی کو نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ کیا خرچ کر رہا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ ہے تطوع خیرًا فإن اللہ شاکر علیم، جو اس طرح عمل کرتا ہے اللہ بہت زیادہ قدردان۔ اور قدردان کس طرح ہے؟ اللہ تو ویسے ہی بندے کا بڑا قدردان، لیکن جو بندہ اس انداز میں اخلاص کے ساتھ، اور جتنا اخلاص
زیادہ ہوگا اتنی زیادہ اللہ کے ہاں قدر زیادہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح تم میں سے کوئی گائے کے کسی بچڑے کو پال پوس کر اپنے پاس جوان کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑا تنومند بیل بن جاتا ہے۔ تو بندے نے بسا اوقات خرچ بہت تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بڑھاتے اضعافا مضاعفا، اضافہ کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات 700 گنا اور بسا اوقات بے حد و حساب، جو پھر کیلکولیشن میں نہیں ہے۔ جس طرح روزے کے متعلق کہا کہ یار فرشتوں نے صرف یہ لکھنا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا، اس کی جزا تو اللہ نہیں دے گی۔ اس طرح بعض اعمال ایسے ہیں جن میں اخلاص اس قدر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر ان کا بدلہ اپنے حساب سے، اپنے فضل سے، اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ اور علیم، شاکر ان کے ساتھ علیم ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کو پتہ چلے گا کہ نہیں پتہ لگے گا میں نے کتنے اخلاص سے یہ کام کیا۔ بس اوقات ہوتا ہے نا، ہم دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو جتلاتے اس لیے ہیں کہ اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ میں نے یہ کام تمہارے لیے کیا، اس کو احساس دلاتے ہیں یار تمہیں پتہ نہیں ہے ہم نے تمہارے لیے کتنی قربانی دی۔ یہ کام اللہ رب العزت کے لیے نہیں کرنا پڑتا کہ بندے کو اللہ کو گنوانا پڑے کہ اللہ میں نے تیرے لیے کیا کیا۔ میں نے، اللہ کو بڑا علم ہے کہ کس نے اللہ رب العزت کے لیے کیا کیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات سب سے زیادہ غیرت والی ہے۔ دنیا کے اندر کسی بندے پہ آپ احسان کر دیں، وہ آپ کا احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں چھوڑتے، وہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں تو جو کچھ عطا فرمانا ہے وہ تو اضافہ ہی ہے، وہ تو اللہ کی رحمت سے ہی ملنا ہے، وہ اللہ کے فضل سے ہی ملنا ہے، ورنہ استحقاق کوئی نہیں رکھتا، استحقاق کوئی نہیں رکھتا۔ یہ جو ہے نا ایک سوچ بعض لوگوں میں، ہم نے اتنا عرصہ عبادت کر کے دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ہوا، اتنا عرصہ یہ کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا، تو بھائی اللہ کا تمہارا کوئی اللہ پہ احسان تھوڑی، اتنا عرصہ کر لیا تو اب اللہ کو ضرور کوئی جواب دینا چاہیے تھا، نہیں دیا تو تمہارے مجرم ہو گئے نعوذ باللہ۔ اس لیے استحقاق کسی کا نہیں ہے۔ ساری زندگی انسان عمل کر 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 کے بالکل کوئی گناہ بھی نہ کرے، وہ ایک نعمت ایک آنکھ کا، 2 آنکھوں کا بھی نہیں، ایک آنکھ کا بھی بدلہ نہیں اتار سکتا، کیونکہ جو کچھ اس کو توفیق ملی وہ بھی اللہ کی طرف سے ملی، جو صلاحیت ملی وہ بھی اللہ کی طرف سے ملی۔ بعض سلف نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی نعمت ملی اور اس پر آپ نے شکر کیا تو وہ شکر ایک اور شکر کا متقاضی۔ کیا مطلب؟ آپ کو ایک نعمت مل گئی، آپ نے کہا الحمدللہ یہ مجھے مل گئی، یہ الحمدللہ کہنا بھی تو ایک نعمت ہے۔ یہ سمجھ آ گئی کہ میں نے الحمدللہ کہنا بھی ایک نعمت ہے، مجھے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ یہ سلسلہ نہیں ختم ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کا شکر کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، عبادت کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، اس لیے کہا ہے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکیں۔ سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ آپ پاک ہیں، ہم گن گن کے آپ کی ثنا نہیں بیان کرتے، آپ کی ثنا تو ویسی ہی ہے جیسی آپ کی شان کے لائق ہے، جیسی آپ خود اپنی بیان کریں۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ آپ کی کوئی تعریف بیان کر سکیں یا اس کا حق ادا کر سکیں؟ اس لیے حق نہیں اللہ کا ادا ہو سکتا، صرف اتنا ہو سکتا ہے اس قابل بن کے جائیں کہ اللہ رب العزت کو اتنے پسند آ جائیں کہ اللہ ہم پر رحمت کر دے، رحمت کر دے گا، باقی جنت اس نے اپنے فضل سے عطا فرمانی، اپنی رحمت سے عطا فرمانی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہر بندہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو انسان ساری زندگی کی کوشش اور کاوش میں کس پہ قابل ہوتا ہے؟ اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے کہ بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگتے ہیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، امید رکھتا ہوں آپ کی رحمت کی، اس لیے جب آپ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، کہ اگر میں اپنے نفس کی بات کروں تو وہ تو پھر مجھے کہیں اور ہی لے جائے۔ اس لیے یہ دعا جو ہے نا اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان واضح باتوں کو جو ہم نے بیان کی ہیں، ان نشانیوں کو، والہدا اور اس ہدایت کو، بعد اس کے کہ ہم نے وہ لوگوں کے لیے بیان کر دیے ہیں فی الکتاب، کتاب کے اندر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اب پیچھے سے جو ایک موضوع چلا آ رہا تھا نا، بیچ میں بہت سارے اور باتیں ہونے کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے
کہ بنی اسرائیل کی جو حرکتیں تھیں، ان کی جو باتیں تھیں، ان کا تذکرہ ہوا تھا، تو ان کے علماء کا بھی ایک قصور تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی واضح آیات اور ہدایت کی باتوں کو چھپا لیا کرتے تھے، اور اپنی مرضی کی باتیں بیچ میں شامل کر کے یا دنیاوی منفعت کی خاطر، یا کوئی ان کو کوئی پیسہ لگاتا تھا تو وہ پیسہ جب لگ جاتا تھا تو اس کے حساب سے فتویٰ بدل دیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اس طرح سے حق کو چھپاتے ہیں، اور ان میں سے جو لوگ ابھی زندہ تھے یعنی مدینہ میں تھے، وہ بھی حق کو چھپا رہے۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ تھا کہ ایک آخری نبی آنے، اور ان کی نشانیاں یہ ہیں۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے واقعے میں وہ ساری نشانیاں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو پتہ تھی، جو راہبوں نے حضرت سلمان فارسی کو بتائی تھی، جس کی وجہ سے وہ عرب کے اس علاقے میں آئے جہاں کھجوریں تھیں۔ یہ ساری نشانیاں پتہ تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، وہ ہدیہ قبول کریں گے، ان کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ اس طرح کے علاقے میں ہوں گے۔ یہ ساری نشانیاں پچھلی کتابوں میں موجود تھیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف یہ دیکھ کر کہ آپ بنی اسحاق سے نہیں ہیں، بنی اسماعیل سے ہیں، مکر گئے اور ساری باتیں چھپا لی سوائے چند لوگوں کے۔ تو یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کچھ اللہ رب العزت نے کتاب میں واضح طور پر بیان کر دیا اس کو چھپانے والے ہیں۔ شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر میں کہا کرتے تھے کہ مولویوں کی توبہ کی شرطیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی۔ یہ اہل کتاب کے مولوی تھے نا، ٹھیک ہے، تو ان کا گناہ بیان ہونے کے بعد اگلی آیت میں اس کی توبہ کی شرطیں بیان ہوئی ہیں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ تو وہ بندہ جو علمی خیانت کا مرتکب ہوا ہو، اس کے لیے توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کہے یا اللہ میں نے بڑے غلطیاں کی، اچھا مجھے معاف کر دے۔ اس کی توبہ اور طریقے سے ہے، تو اس کی شرط مختلف ہے۔ عام بندہ گناہ کرے، اس کی یہ شرط ہے کہ وہ ندامت اختیار، اس کو گناہ پر ندامت ہو کہ ہاں یہ میں نے غلط کیا، اس کے بعد وہ توبہ استغفار کرے اور اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عزم کرے۔ یہ توبہ کی شرائط ہیں، جو اس طرح توبہ کر لے اس کی توبہ قبول۔ لیکن یہاں ایک اضافی چیز بیان ہوئی ہے بقول شیخ عبدالسلام رستمی کے، یہ مولویوں کی توبہ، کہ جو حق کو چھپانے کا مرتکب ہوا ہے وہ کیا کہے گا؟ الا الذین تابوا، وہ توبہ بھی کرے گا، توبہ کے اندر وہ ساری باتیں شامل ہیں کہ وہ ندامت اور شرمندگی اختیار کرے گا، لفظی توبہ بھی کرے گا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے گا۔ وَأَصْلَحُوا، پھر اپنے عمل سے اصلاح کو ثابت کرے گا، صرف یہ نہیں کہ زبانی جمع خرچ ہوگا۔ وَبَيَّنُوا، اور جو کچھ پہلے حق بیان نہیں کیا تھا اب اس کو بیان بھی کرے گا، کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری یہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کی بات سن کر کسی بات کو حق یا باطل سمجھتے ہیں، تو اگر اس نے کسی جگہ پر ایسا قصور کیا جس کی وجہ سے لوگ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگے، تو اس کی جان ایسے ہی نہیں چھوٹے گی کہ وہ بس کہے اچھا میں نے توبہ کر لی، نہیں، اس کو بیان کرنا پڑے گا، اس کو کھل کر اس کا اظہار کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں حق کو، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعین، اللہ بھی ان پر لعنت فرماتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اب لعنت کیا ہے؟ لعنت ایک بہت بڑی بد دعا ہے۔ لعنت کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو ملعون ہے، یعنی وہ چیز جو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہے۔ اور ابھی ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ نجات کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ رحمت شامل حال ہو جائے۔ تو جو بندہ واقعتاً ملعون ہو اور اسی حالت میں مر جائے، اس کا مطلب یہ ہے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی کو یہ کہتے ہیں، کسی چیز کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز لعنتی ہے یا فلاں لعنتی ہے، تو اس کا کتنا بڑا مفہوم ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لعان نہیں ہوتا، مومن بات بات پہ لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یا کسی اور چیز کو یا اپنی سواری کو لعنت زدہ کہے یا اپنی اولاد پر لعنت بھیجے، اس لیے کہ کسی وقت اگر دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے تو پھر بڑے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس معاملے میں نا عموماً خواتین کی عادت بہت خراب ہوتی ہے، ذرا سے جذبات میں کوئی چیز ٹھیس پہنچ گئی، کوئی حالت ادھر ادھر ہو گئی
فوری طور پر لانتیں زبان پہ آ جاتی. یہ بہت سنگین بات، بہت سنگین بات. اور بسا اوقات ایسی بات جو ہے وہ زبان سے نکلتی ہے کہ جس کا جب خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور احادیث کی کتب میں وہ ایک راہب کا قصہ بڑا معروف ہے، جریج جن کا نام تھا، کہ بڑا طویل قصہ ہے، اکثر نے سن رکھا ہوگا کہ وہ ایک راہب تھے اور باہر ایک کٹیا میں رہتے تھے، اور ایک خاتون جو ہے وہ جو ہے نا اس نے الزام لگایا کہ اس نے کسی چرواہے کے ساتھ بدکاری کی اور اس کو حمل ٹھہر گیا. تو اب جب وہ ظاہر ہوا حمل تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے، تو اس نے الزام لگا دیا کہ وہ فلاں راہب کا ہے. وہ جو باہر جو ہے وہ حالانکہ نیک آدمی تھے، اور لوگ آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے اس کی وہ جو عبادت گاہ تھی وہ بھی جلا دی اور اس کو مارا پیٹا بھی اور سارا کچھ. لیکن خیر یہ ہوا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو جو بچے ماں کی پیٹ میں یا ماں کی گود میں بولے ہیں ان میں سے وہ بچہ بھی تھا، اور اس نے بتایا کہ میرا باپ فلاں چرواہا. اب جب لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہوئی تو پھر جا کے ان کی تکریم کی اور دوبارہ سے ان کا عبادت خانہ بنایا اور فلاں فلاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کے آخر میں فرمایا کہ یہ ساری بات جریج کو اس لیے دیکھنی پڑی کہ ایک دن ان کی والدہ نے ان کو آواز دی اور وہ عبادت میں مشغول تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں ان کی آواز پہ لبیک نہ کہوں. تو ماں کی زبان سے یہ نکلا اللہ تجھے کسی بدکار عورت کا منہ دکھائے، اور آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے ایسا ہوا. اگر وہ یہ کہتے کہ تو کسی بدوار عورت کے ساتھ غلط کام کرے تو جریج اس کے ساتھ غلط کام بھی کرتے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حالات کیسے ہو جاتے ہیں جب ماں باپ زبان سے کوئی بات نکالتے ہیں. اس لیے دونوں طرف ڈرنا چاہیے. ایک یہ کہ کسی وقت ماں باپ کی زبان سے آپ کا کوئی حمل کرتوت دیکھ کر کوئی ایسی بات نکل آئے جو زندگی میں وبال بن جائے، اس سے ڈریں. بسا اوقات بہت حالات یعنی مختلف بھی ہو جاتے ہیں، سخت بھی ہو جاتے ہیں، اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان حق پر ہوتا ہے، ماں باپ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے بزرگی کی وجہ سے یا اپنے حالات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. انسان جب بزرگی پہ پہنچتا ہے تو اس کی قوتیں کم ہو جاتی ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زیادہ عمر والا کرتے ہیں اس کی جو صلاحیتیں ہیں، جو طاقتیں وہ کم ہو جاتی ہیں. ہم خود اندازہ لگائیں کہ جس وقت ہماری کوئی بیماری ہو جس میں ہمیں کمزوری فیل ہوتی ہو تو چڑچڑاہٹ کیسے آ جاتی. تو جو بندہ مستقل طور پر اپنی جان کو کم محسوس کر رہا ہے اس کے اندر ایک تھوڑی سی چڑچڑاہٹ آ ہی جاتی. اور بالخصوص جب بندہ ایک کام کرنے کے بعد جب اس صلاحیت سے محروم ہوتا ہے، یعنی آپ ایک کام بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے تھے اور تھوڑے سے بعد آپ وہ نہیں کر پاتے تو جھنجھلاہٹ ہوتی. تو کیا ہوتا ہے، بزرگ نہیں سن پاتے، آپ کو دوہرا کے ان کو بتانا پڑتا ہے. تو صرف آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کو خود بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہر وقت مجھے دوسرے کو نہ اس طرح کہنا پڑتا ہے. بعض بزرگ بول نہیں پاتے صحیح طریقے سے تو وہ خاموش رہنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا بعض اولادیں ایسی ہیں کہ اللہ معاف کرے، او ابا جی رہن دو تسی بار بار دسنا پہنتا ہوں، ماں جی آپ کو نہیں سمجھ آئے کہ چھوڑے رہنے. یہ سوچے بغیر کہ اس وقت ماں باپ کے دل پہ کیا گزر رہی. اس کے مقابلے میں یہ طرز عمل اختیار کریں کہ جب بزرگوں کے پاس بیٹھیں، میں چند باتیں اس لیے بیچ میں یہ اضافی کر دیتا ہوں کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی. جب آپ کبھی ایسے بزرگوں کے پاس بیٹھیں، آپ کے اپنے ماں باپ ہوں، کسی اور کے ماں باپ ہوں، خاندان کے بڑے ہوں، نانا نانی ہیں، دادا دادی ہیں، کوئی ہے جو بزرگ ہے جس کا اندازہ ہے کہ جی یہ نہیں صحیح طرح سن پاتا یا تھوڑا سا سلو ہو چکا ہے اپنی عمر کی کیفیت کی وجہ سے، ان کی طرف توجہ کر کے. اور یہ مسنون طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے نا پوری توجہ اس کی طرف کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ جی بات یہاں کر رہے ہیں اور دیکھ ادھر رہے ہیں یا دیکھ موبائل میں رہے ہیں اور ادھر بات ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ کسی اور طرف متوجہ ہوں اور باتیں وہاں کر رہے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابہ بیان کرتے ہیں جب بات کرتے تھے مقابل کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور جب کسی کی طرف رخ کرتے تھے پورا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ جی اچھا ہاں جی ٹھیک ہے ادھر ساتھ میں. کچھ لوگ نا تنفر کے ساتھ یہ کام کرتے، خاص طور پہ جس کو کرسی مل جائے. وہ بیٹھا ہے نا کمرے میں کوئی آیا ہے تو تھوڑی دیر وہ یہ نا آپ کو فیل کرائے گا کہ میں بہت بزی ہوں.
تو آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گا، لیکن اس کو پتہ ہے بندہ کھڑا ہے. اچھا تھوڑی دیر بعد نا آواز آئے گی، ہاں کیوں بھائی؟ اوپر اگر ایک بندہ اندر آیا ہے اور آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، ضروری ہو ممکن ہے ضروری کام، آپ ایک سیکنڈ نکال کر کہیں تشریف رکھیں میں یہ کام مکمل کروں پھر آپ سے بات کرتا ہوں، کیا چلا جائے گا؟ اچھا بندہ کھڑا ہے، اس کو اپنے سامنے کھڑا رکھنے کی عادت، یہ کھڑا رہے. اچھا جناب وہ صاحب کو فائلیں دکھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، فائل اس نے سامنے رکھ دی، اب وہ بیچارہ ایسے کر کے کھڑا. کیوں کھڑا ہے بھائی؟ آپ جناب صاحب جناب بڑی مرضی سے فائل دیکھ رہے ہیں، کبھی ایک صفحہ یوں کریں پھر نشان لگا رہے ہیں، یہ غلطی بھائی آپ اس کو بٹھائیں، جتنی دیر آپ اس کو ساتھ ڈسکس کریں، جو بات سمجھانی ہے اس کی طرف متوجہ ہو کے سمجھائیں، کیا چلا جائے. تو جب آپ اللہ کے رسول متوجہ ہوتے تھے تو بزرگوں کے پاس بیٹھے متوجہ ہوں ان کی طرف، ان سے بات کرتے ہوئے اپنی الفاظ کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بولیں، کلیئرلی بولیں، جس کو ان کو دوبارہ نہ پوچھنا پڑے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. اچھا اگر کوئی اور دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں اور کوئی بزرگ ایسا بیٹھا ہے جس کا پتہ ہے اس کی سماعت کا مسئلہ ہے یا یہ کہ یہ کم سنتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا نا بیچ میں انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے، یہ اچھا لگتا ہے آپ کسی کو ایک دم سے کہیں آپ کے مطلب کی بات نہیں. اس کے بجائے آپ ایک طریقہ اور اختیار کر سکتے ہیں کہ بزرگوں کی طرف توجہ ہو کے کہیں کہ جی فلاں موضوع پہ میں ان کو یہ بات بتانے لگا ہوں. جیسے ہی آپ پہلے موضوع ان کو بتا دیں گے نا وہ بیچ میں یہ نہیں کہیں گے کہ کیا بات ہو رہی، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا بات ہو رہی. تو اس سے یہ جو ہمارے ہاں کی جو بدتمیزیاں ہیں نا، بد اخلاقیاں ہیں، اور بزرگ ہم سے انوئے ہوتے ہیں اور ہم ہر وقت یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، یہ نہیں، اس قسم کے جملے بولتے رہتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، ان کے دل سے دعائیں نکلیں. اور اسی طرح خود جب ہم والدین ہیں اپنی اولاد کے لیے زبان سے خیر کے کلمات نکال. ماؤں کو آج کل پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جی، بچہ ذرا سا کچھ کر دینا بس ایسی اس کے لیے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، جہاں بیٹھی دیکھیں شکوے ہی کر رہی ہیں، دماغ خراب کیا ہوا ہے اس نے، ناک میں دم کیا ہوا ہے، بالکل آرام سے نہیں بیٹھتا، ایسے ہے ویسے ہے فلاں ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، پورا شیطان بنا ہوا ہے. اب یہ جملہ کیا ہے، والعیاذ باللہ. اور وہ واقعہ ہم نے متعدد بار سنا بھی ہے، اور میں بار بار اس لیے کوٹ کرتا ہوں کسی کو شاید خیال آ جائے کہ شیخ سدیس سے کسی نے پوچھا تھا آپ اس مقام اور منصب پہ کیسے پہنچے، انہوں نے کہا ماں کی دعاؤں سے پہنچا ہوں. جب شرارت، بچپن میں بہت شرارتی تھا، جب شرارت کرتا تھا کہتی تھی اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے حرم کا امام بنائے. یہ مائیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں نے دعائیں کر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بنائے تھے، ایسے نہیں تھا. اس لیے ماؤں کو توجہ کرنی ہے، باپوں کو توجہ کرنی ہے. راتوں کو اٹھ کر آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو قیام اللیل کر رہے ہیں، لمبا قیام کیا، گھر والوں نے کہا آپ تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں، کیوں اتنی لمبی لمبی ریاضتیں کر رہے ہیں. چھوٹا بچہ ساتھ لیٹا ہوا تھا، کہا اس کی طرف دیکھ کر کہا لاجلک یا ولد، بچے تیری خاطر یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ سے دعائیں مانگوں کہ تیرے لیے کوئی خیر ہو جائے. یہ دعائیں جو ہے نا وہ نسلوں کے لیے کر کے جائیں، تب جا کر بات بنے گی. تو اس لیے شاکر علیم، اللہ بڑا علم رکھتا ہے، علیم ہے. اور جو لوگ نہیں، بات کہیں اور سے ہو رہی تھی، خیر پتہ نہیں آج بات کہاں سے کہاں چلی گئی، لہذا لمبی چلی گئی. عمومی طور پہ کوشش ہوتی ہے موضوع پہ رہیں، لیکن آج بات بہت زیادہ جی ہاں لعنت کی بات چل رہی تھی. لیکن ایک سوال ہے بیچ میں، جیسے عرب میں ایک کلچر ہے نا کہ ہر بات پہ واللہ کہتے ہیں، لیکن دے ڈونٹ ریئلی مین اٹ. تو ایک شیخ پڑھا رہے تھے ہمیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ چونکہ اب ان کا رواج بن چکا ہے تو اس پہ ان کی شاید پکڑ اس طرح سے نہ ہو. تو ہمارے یہاں بھی لعنت کا تقریباً رواج ہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو لعنت تو ویسے روٹینلی لوگ دے دیتے ہیں، دے ڈونٹ ریئلی مین اٹ. تو اس میں پھر کیسے سمجھیں؟ اچھا یہ بڑا اچھا اہم سوال ہے. بات یہ ہے قسم حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، قسم حرام کام نہیں ہے. تو آپ اگر اس کو تقیہ کلام بنا لیتے تو یہ کوئی بات نہیں. لیکن آپ کسی گالی کو تقیہ کلام بنا لیں کہ میرا مطلب نہیں ہے، تو وہ ٹھیک ہوگا؟ وہ نہیں ٹھیک ہوگا.
کسی مباح کام کو تقیہ کلام بن جانے کی بنا پر اس کا وہ معنی اختیار ہونا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور کسی حرام کام کو تقیہ کلام بنا کے کہنا میرا مطلب وہ نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو یعنی شاید اس لیول کا گناہ نہ ہو، لیکن زبان سے غلط الفاظ ادا کرنے کا گناہ تو ہے ہی ہے، وہ تو کسی صورت معاف نہیں۔ اس لیے ایک تو یہ کہ جی یہ جو لعنت کا بار بار استعمال ہے نا، یہ اولادوں کے لیے نہ کریں، چیزوں کے لیے نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے۔ اچھا، اب اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ جس پر لعنت بنتی ہے اس پر بھی نہ کریں، کیونکہ جہاں پر واقعتاً ایسے کام ہے وہاں پر لعنت کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھیجی ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنا کہ کچھ کام ایسے ہیں جو واقعتاً لعنت زدہ کام ہے اور ان کا کرنے والا ملعون ہو جاتا ہے، اور اس کو ملعون سمجھنا ہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر اس شخص کا یعنی ہر وہ کام کرنے والے کو لازمی طور پہ کہیں گے کہ تم لعنتی، جیسے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کافر کو آپ کہیں نہیں تم کافر ہو، یہ حکمت کے منافی نہیں ہوگا۔ تو جہاں پر حکمت اس بات کا اظہار کرتی ہو کہ اس عمل کے متعلق یا اس کام کے متعلق لعنت کا اظہار کیا جائے، وہاں حکمتاً لعنت بھیجنی چاہیے، اس میں بالکل ہی پیچھے ہٹ جانا یہ بھی درست ہے، لیکن جہاں حکمت یا دعوت کا اسلوب اس لعنت کو بھیجنے سے روکتا ہو وہاں رکنا چاہیے۔ تو یہ ایک ہر مختلف سرکمسٹانسز میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ جی بتا سکتے ہیں کہاں پہ لعنت بھیجنی چاہیے؟ دیکھیں، جہاں جہاں کتاب و سنت نے کہا ہے کہ جی فلاں کام کرنے والا لعنتی ہے، مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا جھوٹ بولنے والا لعنتی، ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر حق کو چھپانے والا لعنتی، ٹھیک ہے، کفر کے اوپر مرنے والا لعنتی ہے، دین اسلام کا یا اللہ کے شاعر کا تمسخر اڑانے والا لعنتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو دیوس ہے وہ لعنتی ہے۔ تو بہت سارے کام ہیں جن کے ارتکاب کرنے والے لوگوں کے متعلق کہا گیا یہ لعنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کام کرنا عمومی طور پہ تو عام طریقہ کار یہ ہے کہ ان کاموں کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ ملعون لوگوں کا کام، لیکن بسا اوقات کوئی بندہ اتنا اپ فرنٹ آ کر دین کی مخالفت میں ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس پر پھر آپ کھلے عام بھی لعنت کر سکتے ہیں، کیونکہ اب اس نے خود وہ بیڑا اٹھایا ہے۔ میں آپ کی اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اس وقت ٹرانسجینڈر والا جو مسئلہ اٹھا تھا اس میں بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے لیے خود لعنت کمائی ہے۔ اگر وہ اپنے لیے خود وہ لعنتی کام علل اعلان اختیار کر رہے ہیں تو کسی کو نہیں وہ کہ وہ متعین لعنت نہ کرے ایسے لوگوں پر، اور سلف نے ایسے لوگوں پر متعین لعنت کی ہے۔ جب تک وہ بندہ خود اپنے عمل میں چھپا ہوا تھا، آپ کو ویسے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ یہ غلط کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کے اندر یہ بیماری ہے کہ جی وہ لواطت کا شکار، وہ جو ہے نا یعنی ہوموسیکسول ہے، لیکن وہ اپنی اس بات کو چھپاتا ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ملعون انسان ہے، لعنتی کام کرتا ہے، لیکن متعین لعنت عوام الناس میں آپ نہیں کریں۔ لیکن جب وہ ایک چیز کو ایکسپوز کر رہا ہے خود کہ جی میں یہ لعنتی کام کرتا ہوں اور میں اس کا داعی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست سمت ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، اور میں اس کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، اعلانیہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر اور متعین لعنت ہے ایسے لوگوں پر، اور یہاں پر لعنت کرنا پھر فرض ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جو دین کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور اہل ایمان کو کفر کے اوپر لانا چاہتے ہیں اور یا قتل و غارت گری کرتے ہیں ان کے لیے، تو آپ نے پوری جو یہ جو قنوت نازلہ ہے یہ لعنت ہی، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، تو وہ ساری کی ساری بد دعائیں وہ اس میں ابتدائی لعنت سے۔ تو بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر لعنت کرنی ضروری ہے، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر متعین لعنت نہیں ہوگی، جن کاموں کو بیان کیا ان پر لعنت ہوگی۔ تو یہ سرکمسٹانسز، یہ احوال آپ کو بتائیں گے کہ جی کہاں پر متعین ہے اور کہاں پر متعین نہیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، جو وقت متعین ہے وہ اسی سے ہونا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جی خاص طور پہ جو موت سے متعلقہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی اس موت کو یاد کرو، اللہ کے رسول کہتے ہیں اذکروا حازم اللذات الموت، کثرت کے ساتھ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد رکھو۔ یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف موت موت بندہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جائے، ایک تو مرنے کی تیاری، ٹھیک ہے، دوسرا کہیں بات کرنی پڑے تو بندہ کھل ڈل کے بات کرے اس پہ، تو منہ پہ ہاتھ رکھنے سے تو فرشتہ نہیں رکتا، فرشتے نے تو آنا ہے، وقت پہ ہی آنا ہے وہ اپنے وقت پہ آئے گا۔
ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، اب بتا دیا کہ جی توبہ استغفار کن کے لیے تھی، کہ جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کی اور حق کی وضاحت بھی کر دی، ٹھیک ہے، تو اللہ ان کی توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، لیکن وہ لوگ جو کفر پہ تھے اور اسی حالت میں مر گئے کہ وہ کافر ہیں، اسی حالت میں مر گئے کہ وہ کافر ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اوپر پہلے کہا تھا یلعنہم اللاعنون، وہ کون ہیں وہ اب یہاں بتا دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اہل ایمان وہ سارے کام کرتے ہیں جن کا اللہ نے ان کو مکلف ٹھہرایا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس بات کا مکلف ٹھہرایا ہے کہ وہ لوگ جو کفر پر پکے تھے اور ضد اور عناد کے ساتھ ساری زندگی جیتے رہے اور اسلام سے دور کرنے کے لیے ہی ساری زندگی ان کی کوشش اور کاوش رہی، اور جب ان کو موقع ملا انہوں نے اہل ایمان کے ساتھ ظلم کیے، وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں، اور ان پر ان کے مرنے کے بعد بھی لعنت کی جائے گی۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے دل میں بغض رکھنا، عناد رکھنا، یہ ایمان کی حصے میں سے ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ اب ہمارا مسئلہ ایک یہ پیدا ہو گیا ہے کہ فی زمانہ جو ہے نا وہ ایسا ہومیوپیتھک قسم کا اسلام کا ایک تصور دے دیا گیا ہے جس میں اللہ کی خاطر کسی سے لڑائی یا جھگڑا یا بغض رکھنے کا کوئی تصور ہی نہیں، بس وہ ایک جو عیسائیوں کے ہاں رہبانیت کا تصور تھا نا اس سے کشیدہ ہوا ایک تھوڑا سا یہ ایک عقیدہ جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا کہ جی کسی نے ایک گال پہ تھپڑ مارا ہے تو دوسرا گال بھی آ کرو یا تم مجھے اور مارو، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کہتا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ کوئی نقصان دو نہ نقصان برداشت کرو، اور اللہ کی خاطر جب محبت ہے تو اللہ کی خاطر نفرت بھی ہے۔ تو اس لیے الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا۔ اب یہ بات نہیں سمجھ آتی، لیکن اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے ملک، اپنی نسل، اس کے لیے بغض رکھنا سارا سمجھ آتا ہے۔ یعنی آپ کسی کو یہ کہیں یار فلاں کو معاف کر دو، میں کیوں معاف کروں، میرے لیے معاف کرنا بڑا مشکل کام، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یعنی اپنی ذات کے خلاف اس نے قصور کیا تو معاف کرنا درست نہیں ہے، وہاں بغض رکھنا ٹھیک ہے۔ آپ کے بڑوں کو گالی نکالتے پھر تو بالکل ہی نہیں معاف، ہمارے بڑوں کو گالیاں نکالتا تھا ہم کیسے معاف کر دیں؟ بڑوں کی عزت بھی اللہ رب العزت کی عزت سے زیادہ پیاری ہے، سب طرف ہر قسم کی عزتیں اللہ کی عزت سے زیادہ پیاری ہیں۔ جب اللہ کی اور اللہ کے دین کے معاملے میں کہا جائے کہ یہاں بغض رکھو، وہاں کہتے ہیں نہیں بغض کیسے ہو سکتا ہے اس معاملے، دین تو بڑا وسیع ہے، دین تو بڑی محبت کا درس دیتا ہے، دین یقیناً محبت کا درس دیتا ہے، اور دین کا اصل جو ہے وہ امن سلامتی ہی ہے۔ اسلام یعنی کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو امن اور سلامتی کی مخالفت میں ہے، بلکہ اسلام امن اور سلامتی کا ضامن ہے۔ لیکن وہ لوگ جو فساد کے مرتکب ہیں، جو ہیں ہی فسادی، یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جن کی ساری زندگی گزری اس بات پہ یہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی جنگ کرتے رہے اور زمین میں فساد ہی برپاد کرتے رہے۔ آج اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کی جنگ کے خلاف ان کی زندگیاں گزرتی، ساری زندگی اس قانون کو ملیامیٹ کرنے کے لیے، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے وہ کوشاں رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا کریں؟ ایسے لوگوں کے لیے بغض ہی ہے، ان کو تو صراحتاً آپ نے کہنا ہے لکم دینکم ولی دین قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تو کچھ ایک جو لائن ڈرا کرنی جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے۔ تو قرآن مجید نے صراحت کر دی ہے ہر اہل ایمان کے لیے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اہل ایمان میں سے کوئی قوم ایسی نہ نظر آئے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنا دلی دوست بناتے ہوں، ان کے ساتھ تعلقات بناتے ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، خواہ وہ لوگ تمہارے یعنی مخالفت کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے تمہارے اپنی اولاد کیوں نہ ہو، تمہارے آبا و اجداد کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے بھائی کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے خانوادے کے لوگ کیوں نہ ہو، اگر یہ لوگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی ساتھ کھلم کھلا اعلان جنگ کریں گے تو ان کے ساتھ دلی تعلق نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ بغض کا تعلق ہی ہو۔ اب اصل میں معاملہ پھر وہیں پہ، جب آپ بیک گراؤنڈ میں آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایمان کی
اہمیت ہے یا نہیں. یہ ساری باتیں صرف سمجھ تب آتی ہیں جب پتہ لگتا ہے کہ بندے کو ایمان کی سمجھ ہے یا نہیں ہے. یہ مواقع آ کر اس بات کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ کون ایمان کو سمجھ سکا ہے اور اس پر قائم ہے اور کون ایمان کو سمجھ ہی نہیں سکا. جی سوال. ابو طالب بھی کفر میں فوت ہویا تو ان کو کس کیٹیگری میں ہم ڈالیں گے؟ ان کے اوپر بھی یہ ہوئے گا لعنت دے سکتے ہیں یا؟ دیکھیں میں آپ کو پھر وہی بات کرتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حکمت کے خلاف ہوتی، جو حکمت کے خلاف ہوتی. ٹھیک ہے، ابو طالب کفر پر فوت ہوئے ہیں، ہمارے پاس نصوص صریحہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے ساتھ ان کی بھلائیاں اور نیکیاں تھیں. ابو طالب کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کفر میں مر گیا لیکن ساری زندگی آپ کے ساتھ کھڑا رہا، جہاں ضرورت پڑی آپ کی مدد کی، سب کچھ کیا، کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا فائدہ ہوگا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ان کو ہوگا اور ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے ان کا سر ہنڈیا کی طرح کھولے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ تاریخ اسلامی میں تمام تر سلف نے، علماء نے، اکابر نے کسی بھی جگہ ابو طالب کا ذکر کرتے ہوئے بد اخلاقی نہیں اختیار کی، لعنتیں نہیں بھیجی ہوں گی، ابو جہل کے جیسا تذکرہ نہیں کیا ہوگا، ابو لہب کے جیسا تذکرہ نہیں کیا ہوگا. ابو لہب بھی تو چچا ہی تھا نا. ٹھیک ہے، قرآن مجید نے ابو طالب کے متعلق وہ اسلوب نہیں اختیار کیا ہوگا، کیونکہ انسان کا عمل مختلف ہوتا ہے. لیکن ایک حق ہے جو اللہ کا ہے، اس میں کمی کی ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہاں کچھ نہیں ہو سکتا. اخترت النار علی العار، یہ آخری الفاظ تھے کہ میں آر کے مقابلے میں آگ کو قبول کرتا ہوں. تو کیا ہو سکتا؟ اس لیے قرآن کا فیصلہ اٹل ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیکن حکمت کے تقاضے ہیں. تو اس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آج تک سلف نے میں سے کسی نے یہ اسلوب نہیں اختیار کیا، ہمیں بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے. جو بندہ لا علمی کی وجہ سے کر رہا ہے، جس پر آپ نے خود کوئی حجت تمام ہوتے یا خود تمام کرتے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اس کے تو عمل سے بغض ہے، اس کے عمل سے بغض ہے، شخص سے نہیں. لیکن جس شخص کا حجت تمام ہونے کا پتہ بھی چل گیا یا نہیں بھی پتہ لگا لیکن اس کی ساری کارستانیاں اسلام مخالف اور دشمنی والی ہیں، اس سے تو بغض ہے، اس سے تو بغض ہے. اور بغض تو صحابہ کرام کو بڑا سیدھا سمجھ آتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا ان کے بیٹے نے کہ آپ فلاں جنگ میں میرے بدر میں قابو آئے تھے، 2-3 دفعہ شاید کہا، لیکن میں نے تلوار نہیں چلائی. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے سامنے تم آتے نا تو میں ایک دفعہ بھی نہ رکتا. مصعب بن عمیر نے کہا تھا یہ جو ہے نا اس کو ذرا ٹائٹ باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بھائی تھا. انہوں نے کہا تم بھائی نہیں ہو؟ انہوں نے کہا یہ جو باندھنا نا تجھے، یہ میرا بھائی ہے. بڑا کلیئر تھا، ان کو واضح تھا کہ جی کون بھائی ہے اور کون نہیں. جو آج کھلے عام یعنی کفر کی ہے، مسلمان نام ہے لیکن کفر کو وہ کریں، پروموٹ کریں، بالکل. ہاں شیخ ان کو بھی یعنی کبھی ایسے کہہ دینا کہ حکمت کے خلاف تو نہیں ہے. میں نے یہی بات کہی، ایسے لوگ جن کے ساتھ ڈائلاگ ہو چکا، جن تک بات پہنچ چکی، سب کچھ ان کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھلم کھلا اسلام کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی اور دیندار لوگوں کی استہزاء کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانتے تھے. بالکل متعین لعنت ہے ان کے اوپر، متعین لعنت ہے ان کے اوپر، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. ان کا جرم ایسا ہے کہ نہ ان کے اوپر سے عذاب کی تخفیف ہوگی نہ یہ مہلت دیے جائیں گے. یعنی عذاب کی تخفیف کی بھیک وہ مانگیں گے وہاں پہ. قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ جہنم کا جو مدار ہوگا، یا مالک، اے مالک اپنے رب سے کہو یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہمارے لیے کسی ایک دن تو تھوڑی تخفیف کر دے، عذاب میں کوئی تخفیف ہو جائے. ولا هم ینظرون، مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے کہ چلو تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ پھر ان کو عذاب میں پکڑتے ہیں. مہلت مل گئی دنیا کے اندر، بہت حجت تمام ہو گئی، ان کو بڑا وقت ملا تھا لیکن انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں دین مخالفت میں ہی گزاری تھی. اب فرما وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تو اب دوبارہ وہ پیغام جس پیغام کو لے کر اصل میں یہ بحث شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی یاد دہانی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جو بار بار رحم کر، بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے.
تو الہکم الہ واحد، یہ جو ہے نا اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار، وحدانیت کا اقرار، یہ بڑا اہم ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کے جو اسلوب ہیں اور اس میں آگے جو کچھ آیات مزید آ رہی ہیں جس میں اسی کے تحت اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت رکھنا، اور کفار جو ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں، یعنی غیر اللہ سے ویسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے محبت رکھنے کا حق ہے۔ اس حوالے سے اگلی آیات پہ کچھ بات چیت آ رہی ہے، اس آیت کو اس کے ساتھ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔